انداز ہے. بڑے شہروں کو خریا کہتا ہے, خریا کہا جاتا ہے عربی میں, قرآن میں خریا کہا ہے بڑے بڑے شہروں کو. صدوم بڑا شہر تھا, وہاں آپ پہنچے تھے ہدایت کے لیے. کون؟ وہاں کے ہدایت کے لیے گئے تھے لوط علیہ السلام. تو یہ سب پیغمبروں کی ہسٹری ہمیں جاننا چاہیے. اس میں ہزاروں حکمتیں ہیں اور ان کی ہزاروں عبرتیں ہیں. ولوط قال لقومه, لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا, اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین, تم کیا ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا؟ دنیا بھر کے لوگوں میں کسی قوم نے, کسی برادری نے, کسی طبقے نے, کسی ذات کے, کسی نسل کے لوگوں نے یہ کام نہیں کیا, یہ برا کام نہیں کیا, یہ بے حیائی کا کام نہیں کیا جو تم کر رہے ہو. قوم لوط علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی, کیا برائی تھی اس کے اندر؟ یہ مردوں کے پاس آتے تھے, مردوں سے بدفعلی کرتے تھے. لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ, لوطی لوگ, ان سے پہلے کسی قوم میں یہ رواج نہیں تھا. بات سمجھ میں؟ یہ گھناؤنا فعل نہیں تھا, یہ خلاف فطری کام نہیں تھا کسی قوم کا. اس قوم نے شروع کیا, ایجاد کیا. مرد ہو کر عورتوں سے قریب ہونے کی بجائے, عورتوں سے اپنے جذبہ شہوت کی تسکین کی بجائے انہوں نے کیا کیا؟ مردوں کو سلیکٹ کیا, مردوں سے بدفعلی کرتے تھے. اسے کہتے ہیں اغلام بازی, اسے کہتے ہیں اغلام, اسے کہتے ہیں لواطت, کیونکہ قوم لوط ہی کا کام تھا. اسی لیے اس بدفعلی کا نام بھی کیا ہے؟ لواطت. اور اسے انگریزی میں سیڈومی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سیڈومی. قوم لوط صدوم میں رہتی تھی, اس کا کام تھا یہ. تو اس برے کام کا نام کیا ہے؟ اور لواطت جو ہے حرام ہے, حرام ہے. اور یہ قوم لوط کی ایجاد ہے. اور داڑھی موننا بھی, داڑھی مونتے ہیں نا, داڑھی موننا بھی قوم لوط کی ایجاد ہے. قوم لوط سے پہلے کسی نے داڑھی نہیں مونی, داڑھی موننا. اور یہ لواطت, مرد کا مرد سے بدفعلی کرنا, یہ بھی قوم لوط نے شروع کیا. حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا, انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء, تم لوگوں کے پاس شہوت رانی کے, مردوں کے پاس شہوت رانی کی نیت سے آتے ہو. اس کے لیے تو اللہ نے عورتوں کو پیدا کیا ہے, عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو. بل انتم قوم مسرفون, بلکہ تم جو ہو وہ اسراف کرنے والی قوم ہو, حد سے گزرنے والی قوم ہو. اللہ کے حدود کو تم نے پھلانگ دیا. اللہ نے بارڈر لگا دی کہ عورتوں سے نکاح کرو, ان سے جو ہے جذبہ شہوت کا ازالہ کرو, بجائے اس کے تم مردوں کی طرف مائل ہو گئے. یہ کام چھوڑ دو. کس نے کہا؟ حضرت لوط علیہ السلام نے. اور لوط علیہ السلام کون تھے تو معلوم ہو گیا. وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم. اتنا سننے کے بعد, ان کی نصیحت, لوط علیہ السلام کی نصیحت سننے کے بعد کیا کیا قوم نے؟ اخرجوهم من قريتكم, اپنے دوستوں سے, اپنے برادری والوں سے کیا کہا قوم والوں نے, قوم لوط نے, اے لوگو تم لوط کو اور لوط کو ماننے والوں کو اپنے قریے سے, اپنے شہر سے نکال دو. انہم اناس یتطہرون, مذاق سے کہا, طنز سے کہا, یہ بڑے پاک لوگ ہیں, بڑے پاک لوگ, برائی نہیں کرتے, بڑے اچھے. استغفر اللہ استغفر. انہم اناس یتطہرون, یہ بڑے پاک لوگ ہیں. فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بچا لیا. کسے بچا لیا؟ لوط کو علیہ السلام. واہلہ, اور ان کے گھر بار کے لوگوں کو. الا امرأتہ, ان کے گھر والوں کو بچا لیا.
حضرت لوط علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں تھیں. حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے بیٹے نہیں دیے, یہ یاد رکھیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لوط علیہ السلام کو اللہ نے بیٹے نہیں دیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹیاں نہیں دی, ہے نا. تو برکت اللہ صاحب سن رہے ہوں گے, سید برکت اللہ صاحب میرے قریبی رشتہ دار سن رہے ہوں گے, اپنے گھر پر سن رہے ہوں گے. ہاں, تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے صرف بیٹے دیے, بیٹیاں نہیں دی. اسماعیل علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام بیٹے, اور بھی بیٹے دیے. کسے؟ ابراہیم علیہ السلام کو صرف بیٹے, اور حضرت لوط علیہ السلام کو صرف بیٹے. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے لوط کو بچا لیا عذاب سے, اور ان کے گھر کے لوگوں کو بچا لیا. بیٹیاں ان کی تھیں, رینا ایک بیٹی کا نام, حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیٹی کا نام, اور ایک بیٹی کا نام راؤز. ان کو بچا لیا اللہ فرماتا ہے. الا امرأتہ, لیکن اس کی بیوی, لوط کی بیوی جو تھی وہ کافرہ تھی. تو معلوم یہ ہوا, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, پیغمبر کی بیوی کافرہ ہو سکتی ہے, زانیہ نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو کیونکہ حدیث شریف میں آیا ما زنت امرات نبی قط, کسی نبی کی بیوی نے کبھی زنا نہیں کیا. اور ایک حدیث شریف میں آیا کہ ما بغت امرات نبی قط, کسی نبی کی بیوی نے کبھی زنا نہیں کیا, بدفعلی نہیں کی, حرام کام جو ہے وہ نہیں کیا, فاحشہ کا. تو عرض کر رہا تھا وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ, واحلہ نام کی ان کی بیوی تھی. کون؟ لوط علیہ السلام کی بیوی واحلہ, وہ کافرہ تھی. اللہ تعالیٰ نے اسے گرفتار عذاب کر دیا, وہ عذاب میں مبتلا ہو گئی. تو معلوم یہ ہوا پیغمبر کی بیوی ہو لیکن پیغمبر کے عقائد نہ ہوں, پیغمبر کے اعمال نہ ہوں, تو کہاں جاتی ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ, وہ پیچھے رہنے والوں میں ہو گئی. وہ کیا کرتی تھی؟ جاسوسی کرتی تھی. لوط علیہ السلام جو بھی کرنا چاہتے تھے جا کے قوم کو بتاتی تھی, اب یہ لوط یہ کریں گے, وہ کریں گے. قوم کا ساتھ دیتی تھی, کافروں کا ساتھ دیتی تھی. لوط علیہ السلام کی قوم کے جو کفار تھے ان کا ساتھ دیتی تھی. کانت من الغابرین وامطرنا علیہم مطرا. اللہ فرماتا ہے کہ لوط علیہ السلام کی کافر قوم پر ہم نے آسمان سے بارش برسائی. کیا ہوا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے, اور جہاں صدوم میں یہ لوگ رہتے تھے, کون؟ لوط علیہ السلام کی کافر قوم رہتی تھی, ایک پر مارا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس زمین پر, تو وہ زمین اکھڑ گئی. اس زمین کو آسمان تک لے گئے. کون؟ آسمان تک اٹھایا. کس نے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے. آسمان تک اٹھا کر اسے الٹا, الٹ کر پھر زمین پر پھینکا, زمین پر گرایا. تو الٹ کر گری زمین پر, پہلے ایسی تھی ایسی ہو کر گری. سمجھ رہے؟ فجعلنا عالیہا سافلہا. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس زمین صدوم کی زمین کو, زمین کے اوپر کے حصے کو نیچے کا حصہ بنا دیا. پھر گرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان پر مہ برسایا, بارش برسائی. کیسی بارش؟ پتھروں کی بارش. اس میں آگ تھی. پتھر برسے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین. تو زمین پر یہ جو لوگ تھے وہ کیا ہو گئے؟ زمین کے اندر چلے گئے, پھر اس پر پتھراؤ ہوا. فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین. اللہ فرماتا ہے محبوب تم دیکھو کہ مجرم قوم کا کیا انجام ہوتا ہے, ہماری بات نہ سننے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مدین ایک بستی کا نام ہے. مدین کی طرف ہم نے
مدین والوں کے ہم قوم شعیب کو بھیجا. قال شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو،